نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج انشاءاللہ الرحمن قرآن مجید کے 24ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ زمر ہے جو 23ویں پارے سے شروع ہوئی اور یہاں پہ مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ المومن ہے اور آخر میں حامیم سجدہ۔ سورہ زمر میں 24ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم موضوع بیان کیا ہے، وہ یہ کہ نیند، سونا جو ہے یہ موت کی ایک قسم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری۔ فرمایا کہ اللہ لوگوں کو ان کی موت کے وقت ان کی جانیں، ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں، اور وہ جو نیند میں جاتے ہیں لیکن اللہ ان کو ابھی فوت نہیں کرنا چاہتے، تو وہ لوگ کہ جن کو فوت کرنا مقصود ہے ان کی روحیں اپنے پاس رکھ لی جاتی ہیں، اور جنہیں ابھی زندہ رکھنا مقصود ہے ان کی روحیں واپس ان کے جسموں میں داخل کر دی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیند کو چھوٹی موت قرار دیا ہے، اور جب ہم سوتے ہیں، جب ہم جاگتے ہیں، اس وقت جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم یہی اعلان کرتے ہیں، یہی اعتراف کرتے ہیں۔ ہم سوتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرا نام لے کر میں مر رہا ہوں اور تیرا نام لے کر ہی میں زندہ ہونے والا ہوں۔ اور اسی طرح جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس رب رحمان کی ہیں کہ جس نے ہمیں ہمارے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اور بالآخر ہم نے اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرات گرامی، یہ سانس جو ہے، ایک سانس بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ ضمانت ہو کہ اگلا سانس ہمیں آنے والا ہے یا نہیں۔ محققین نے یہ لکھا ہے کہ ایک دن میں ایک انسان 24,000 سے زائد بار سانس لیتا ہے، اور وہ سانس کہ جس سانس کے ساتھ اللہ کی یاد نہیں ہے وہ سانس مردہ سانس ہے۔ وہ انسان اس لمحے جو دم غافل سودم کافر، وہ موت والی زندگی، وہ کفر والی زندگی، وہ کفر والا سانس لے رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی توحید سے جو چڑ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، تو اس وقت وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان لوگوں کے دل گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو تنگی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پہ اللہ نے بہت سی مثالیں دے کے اپنی قدرتوں کا اور اپنے اکیلا ہونے کا، اور اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا مختلف انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ کے بندو ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کسی اور کی پوجا کیوں کی جا رہی ہے؟
کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ بلکہ یہاں پہ پھر ایک مثال بھی دی، فرمایا کہ من خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ آگے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی نفع نقصان ہو رہا ہے اس کا مالک کون ہے؟ مشرکین بھی یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ جب سب کچھ وہ کر رہا ہے تو پھر پوجا کسی اور کی کیوں کی جا رہی ہے؟ حضرات گرامی، ایک اور جو بڑا خوبصورت موضوع یہاں پہ بیان کیا وہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف واپس لانا چاہتے ہیں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے، گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ جب تک سانس میں سانس ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب یہ آیت نازل کی، شیطان نے یہ آیت سنی، وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا اپنے چیلوں کے ساتھ گپے لگا رہا تھا، خوش گپیاں لگا رہا تھا۔ یہ آیت کا سننا تھا کہ وہ تخت سے نیچے اترا، مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، رونے لگا، اپنے کپڑے پھاڑنے لگا، اپنا سینہ پیٹنے لگا، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنے لگا، اپنے بال نوچنے لگا اور چیخو پکار کرنے لگا۔ اس کے چیلے حیران ہیں۔ کچھ وقت کے بعد وہ پرسکون ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنے کپڑے جھاڑے، اپنا چہرہ صاف کیا، اپنے بال سنوارے، واپس اپنے تخت پہ آ کے بیٹھا اور تخت پہ بیٹھ کے کہکے لگانا شروع ہو گیا۔ اس کے چیلوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے آپ روئے پھر ہنسے؟ تو اس نے کہا کہ آج اللہ نے ایک آیت نازل کی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ میں ایک بندے پہ 80 سال 100 سال محنت کروں، اس کو شرک میں لگاؤں، بدعات میں لگاؤں، کفر کی طرف لگاؤں، اس کی زندگی برباد کر دوں، اس کی آخرت برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہا ہوں، آخر میں جا کے وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بعض دفعہ توبہ ایسی زبردست ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ میں نے اس لیے محنتیں کی تھی، اس لیے وہ پریشان ہوا۔ تو اس کے چیلوں نے پوچھا پھر آپ خوش کس بات پہ ہوئے؟ یہ ہمارے لیے سننے کا مقام ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ شیطان نے کہا مجھے اس کا حل مل گیا۔ حل یہ ہے کہ آج کے بعد میں کسی انسان کو گناہ سمجھا کے نہیں کرواؤں گا، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ گناہ نیکی کے لبادے کے اندر کرواؤں، یعنی کہ بدعات، وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عید کے لیے صفیں بنی ہوئی ہیں، ابھی انتظار ہو رہا ہے، کچھ وقت باقی ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا نفل پڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ابھی جو آپ نے نفل پڑھے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ یا حضرت کیا نماز کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نماز کی وجہ سے نہیں، سنت رسول کی مخالفت کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس موقع پہ نفل نہیں پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرج ہی کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، اس سے بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور جو یہاں پہ مضمون ہے وہ جنتی اور جہنمی، وہ کیسے جنت میں جائیں گے، کیسے جہنم میں جائیں گے، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جہنمیوں کو ہانک کر ٹولیوں کی صورت میں جہنم کے اندر بھیجا جائے گا اور پھر ان کے اوپر عذاب مسلط ہو جائیں گے، اور جنتی جو ہیں وہ بھی خوش گپیاں لگاتے ہوئے ٹولیوں کی صورت میں جنت میں داخل ہوں گے، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت فرشتے جو ہیں وہ ان سے یہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور پھر یہ کہیں گے
سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی سلامتی، سلام سلام کی آوازیں ان کے لیے ہوں گی، خوشخبریوں کے ترانے ان کے لیے ہوں گے، اور ان کا اس طرح سے استقبال کیا جا رہا ہوگا۔ یہ سورہ زمر کا وہ حصہ ہے جو 24ویں پارے میں تھا۔ اس کے بعد سورۃ المومن ہے۔ سورۃ المومن، اس کا نام المومن ایک ایسے شخص کے نام پہ رکھا گیا کہ جس کو اللہ نے المومن کہا کہ واہ کیا ہی کمال کا مومن تھا وہ، اور اسی کے نام پہ اس سورت کا نام بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ایک دو بار نہیں بے شمار بار گئے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بہت سے ایسے کام بھی کیے کہ جو صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح یہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ جادوگروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، کبھی فرعون کے سامنے مناظرہ کر رہے ہیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو شفا کون عطا کرتا ہے، بہت سی باتیں کرتے ہیں، اور جب کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں ہوتا، جب کوئی جواب نہ ہو دلیل کا، تو پھر ہٹ درمی کی جاتی ہے، پھر جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور پھر فرعون کے دربار میں ایک وہ شخص تھا کہ جو مسلمان ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا، لیکن وہ اپنا ایمان ابھی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اب بات اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، تو وہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا، پھر اس نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، ایک ایک بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی، فرعون سے مخاطب ہوا، اس کے درباریوں سے مخاطب ہوا، عوام سے مخاطب ہوا، اس کو نظام فطرت کی مثالیں دیں، اس کو توحید کے دلائل خود انسان کی زندگی سے دیے، انسان کے گرد و پیش جو دن رات کے نظام ہیں، جو سورج چاند ہے، جو بارشوں کا ہونا ہے، جو ہواؤں کا چلنا ہے، جو موسموں کا بدلنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں سے مثالیں دے دے کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کی جو باتیں ہیں، یہ کفار، چاہے وہ فرعون کے دور کے کفار ہوں یا کسی بھی دور کے کفار ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی کون جھگڑا کرتا ہے، جب حق ظاہر ہو جاتا ہے پھر بھی کون جھگڑا کرتا ہے، جس نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے بات ماننی ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مومنین کے حق میں جو دعائیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے کہ جو ایک مومن کے لیے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں للذین تابوا واتبعوا سبیلک، کہ وہ لوگ کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو آپ کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اور اللہ سے یہ کہتے ہیں وقہم عذاب الجحیم، کہ اے اللہ یہ جو بندے ہیں ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور یہ کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ وہ جنت عدن، وہ باغات کہ جن کا وعدہ آپ نے ان سے کیا ہے، ان کو ان باغات میں، ان جنتوں میں داخل فرما۔ حضرات گرامی، ایک اور جو بہت بڑی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب
جہنمیوں کو عذاب ہوگا تو وہ اللہ سے دعائیں کریں گے۔ عذاب کی جو شدت اور حدت ہے اس میں سب سے سختی تو یہ ہے کہ وہ عذاب مسلسل عذاب ہے۔ سب سے بڑی سختی تو یہ ہے کہ اس عذاب میں موت بھی نہیں آئے گی، اس عذاب میں بے ہوشی بھی طاری نہیں ہوگی، اور اس عذاب میں جو درد کی شدت ہے وہ بھی کسی طور کم نہیں ہوگی، بلکہ ایک جگہ پہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ درد کا تعلق چونکہ تکلیف کا تعلق چونکہ انسان کی سکن کے ساتھ ہے، جلد کے ساتھ ہے، اس لیے جب آگ سے جہنمیوں کی جلدیں جل جائیں گی تو اللہ انہیں نئی جلدیں دے دیں گے تاکہ عذاب کی شدت کو یہ پوری شدت کے ساتھ محسوس کرتے رہیں۔ اور یہ کیا کہیں گے؟ وہ اللہ سے دعا کریں گے، یخفف عنا یوما من العذاب، اے اللہ یہ صدیوں کا عذاب ہے، یہ لامحدود مدتوں کا عذاب ہے، یہ ایسا عذاب ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، ہمیں صرف ایک دن اس عذاب سے نجات عطا فرما، صرف ایک دن کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت ایک دن تو دور، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو اس عذاب سے نجات نہیں دیں گے۔ حضرات گرامی، یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے تکبر کیا، دنیا میں انہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، ان کے سامنے ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی گئی، لیکن انہوں نے ہر بات کا انکار کیا۔ ان کو پتہ چل گیا، دل میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے مفادات کی خاطر وہ حق کو پہچاننے پہ، حق کو اپنانے پہ تیار نہیں ہوئے، اس لیے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور وہ کہیں گے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ اوپر جنتیوں کو آوازیں دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک گھونٹ ہی پینے کے لیے دے دو، لیکن ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ حضرات گرامی، آخری صورت جو اس پارے کی ہے وہ حامیم سجدہ، یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں ایک بار پھر اللہ رب العزت وہی مضمون جو 23ویں پارے میں بیان کیا تھا کہ انسانوں کے اعضاء قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ انسان اپنی جلد سے، اپنے جسم کے اعضاء سے یہ کہے گا کہ تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس طاقتور ذات نے بولنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ جس نے ہر انسان کو، ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ حضرات گرامی، قیامت والے دن انسان اپنے اعضاء کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، اپنے جسم کو پالنے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، اپنے جسم کو موٹا تازہ کرنے کے لیے حرام کھا رہا ہے، وہی جسم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یہاں پہ ایک اور جو مضمون جو ہماری زندگیوں میں سہولتیں لے آئے گا وہ یہ ہے کہ ایسا کام، ایسا رویہ، ایسا کردار کہ جس سے دشمن بھی دوست بن جائیں۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ جب جھگڑا ہو، جب بحث ہو تو اس انداز میں جواب دیں کہ جو دوسروں سے اچھا ہے۔ جس لہجے میں دوسرے بات کر رہے ہیں آپ ان کی نسبت زیادہ اچھے لہجے میں بات کریں، زیادہ خوبصورت الفاظ میں جواب دیں، زیادہ مناسب الفاظ استعمال کریں۔ بلکہ ایک جگہ پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ بیان کرتے ہوئے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ آپ چونکہ لوگوں کے لیے نرم گفتار ہیں اس لیے لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ترش رو ہوتے، اگر آپ سخت کلام ہوتے تو یہ لوگ ایک ایک کر کے آپ سے دور چلے جاتے۔ اور یہاں پہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو رویہ ہے کہ لوگوں کی بحث کا، جھگڑے کا، لوگوں کی باتوں کا زیادہ نرمی کے ساتھ، زیادہ خوبصورت انداز میں جواب دینا،
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جو آپ کا دشمن ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کا دوست بن جائے۔ اور ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے کس قدر متاثر ہوتے رہے اور آپ کے دامن رحمت میں جگہ پاتے رہے۔ دین پر استقامت، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ وہ ڈٹ گئے، تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو خوشخبریاں دینے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بلکہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان سے سلام لینے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وہ فرشتے ان سے کہتے کیا ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، غم ماضی کا ہوتا ہے۔ نہ ماضی کا غم کرو، نہ خوف کرو مستقبل کا، بلکہ مطمئن ہو جاؤ، بلکہ خوشخبری حاصل کرو۔ فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا اس کی خوشخبری حاصل کر لو۔ حضرات گرامی، فرشتے ان سے یہ بھی کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم دنیا و آخرت میں آپ کے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ مَا تَشْتَہِی أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہی ملنے والا ہے جو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں جنت میں وہ نعمتیں ملنے والی ہے کہ جو تم اللہ سے مانگو گے، بلکہ جو ارادہ کرو گے، جو ذہن میں سوچو گے، وہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے، رحم کرنے والے رب کی طرف سے آپ کی مہمانی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص دین پہ استقامت اختیار کرتا ہے، مشکلات کو برداشت کرتا ہے، تانوں کو سہتا ہے، اور ہر قسم کی تنگی ترشی میں بھی دین پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، کسی حال میں بھی دین کو ترک نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ حامیم سجدہ اس صورت کا یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج کو چاند کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اس کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور آخری جو مضمون یہاں پہ بیان کیا گیا سورہ حامیم سجدہ میں اور 24ویں پارے کے آخر میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا ہے۔ فرمایا لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے کوئی باطل، کوئی جھوٹ، کوئی غلط چیز، کچھ بھی اس کے اندر ایڈیشن نہیں ہو سکتا، کچھ بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے، قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔